شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ایک بیل آئیکن بٹن ہے، اس کو مت دبانا بھولیے، کیونکہ جب تک آپ اس بیل آئیکن پر کلک نہیں کریں گے تو ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں نہیں آئے گی، تو اس پر لازمی کلک کر دیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جو ستارے پر لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اسم اعظم کی ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں، جس کو 313 مرتبہ آپ پڑھ کر کسی بھی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور بہت اچھے رسپانس کے ساتھ مجھے آپ نے اس کے جواب میں بہت اچھے رسپانس دیے ہیں۔ تو یہ اسم اعظم بھی خاص ہے اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو کہ ستارے پر لکھا ہوا ہے۔ جو بھی اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے اور اس کی ہر حاجت فوراً قبول ہوگی۔ ستارے پر لکھا ہوا یہ اسم اعظم ایک روایت سے منقول ہے جو کہ میں آپ کو ذکر کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسم اعظم کے متعلق چند اہم امور جو ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے وہ ہم جان لیں گے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اگر پڑھنے کا طریقہ کار ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہی ہم اس کے مکمل فیض سے جو ہے وہ فیوز اور برکات سے ہم مستفید ہو سکیں گے۔ تو اسم اعظم جو ہے اس میں شامل جتنے بھی تمام اسماء مبارکہ ہیں وہ کوئی بھی ہیں، جیسے میں اس سے پہلے آپ سے جو شیئر کر چکی ہوں وہ اور اسم اعظم تھا، لیکن اس دفعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اسم اعظم اور ہے۔ تو اس طرح سے تمام اسم اعظم کے ساتھ یا لگانا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی تمام اسم اعظم کو یا کے ساتھ پڑھا جائے گا، شروع میں الف لام یا پیش نہیں لگایا جائے گا، یعنی الف لام ال کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دوسری یہ کہ اہم تسبیحات جیسے کہ اسم اعظم کو ہی صرف نہ پڑھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ، درود شریف اور استغفار کو بھی اپنے معمول میں رکھیں اسم اعظم کے ساتھ ساتھ۔ اور اسم اعظم سے وہی لوگ مستفید ہو سکیں گے جو کہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، یعنی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے صرف وہی اسم اعظم کے فوائد سے مکمل استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کو اسم اعظم کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے اس کے درمیان میں کہ آپ اس کا ذکر باوضو ہو کر کریں۔ ویسے تو کوئی شرط نہیں ہے، آپ بلا وضو بھی کسی بھی وقت ذکر ہے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ باوضو ہو کر اس کا ذکر جو ہے وہ باوضو ہو کر کریں۔ تو جو وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اسم اعظم کا جو کہ ستارے پر لکھا ہوا ہے، اس کا جو عمل ہے وہ نہایت ہی آسان ہے، جو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں، جو کہ قبیلہ تئی کے ایک آدمی کی جو ایک واقعہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف بھی فرمائی، یعنی دیندار اور نیک آدمی تھا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ آپ مجھے اسم اعظم دکھا دیں، کہ ہر وقت وہ نیک آدمی تھا، عبادت گزار تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ آپ مجھے اسم اعظم دکھا دیں تاکہ میں اس کے ذریعے سے آپ سے دعا مانگوں اور جو بھی مانگوں آپ میری وہ دعا قبول فرما لیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نمودار ہوا جو کہ نہایت چمک رہا تھا۔ جب اس نے اس میں غور سے دیکھا تو اس ستارے کے اوپر اسم اعظم لکھا
ہوا تھا، اور وہ اسم اعظم کیا تھا؟ وہ اسم اعظم تھا یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ تھا وہ اسم اعظم۔ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے پر لکھا ہوا یہ اسم اعظم اس کو نظر آیا، جو کہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام تھا۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے کہ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے ذی الجلال والاکرام۔ اور یہ جو روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ کتاب الزوائر میں مجمع الزوائر اخرجہ ابو یعلا باب نمبر 10 صفحہ نمبر 159 پر یہ روایت درج کی گئی ہے، مکمل اس کے ساتھ پروف کے ساتھ جو ہے یہ وہاں پر موجود ہے، آپ یہ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسم اعظم جو ہے نہایت بابرکت ہے، جو کہ ستارے پر لکھا ہوا تھا۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو سنتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں جو اس میں یا ذی الجلال والاکرام جو فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذی الجلال والاکرام کا وظیفہ مسلمان کو لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہمراہ جا رہے تھے تو ایک آدمی آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے دعا مانگ رہا تھا، اور اپنی دعا سے پہلے اس نے کہا یا ذی الجلال والاکرام، اور اس کے بعد اس نے دعا مانگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ شخص نہیں جانتا کہ اس نے اسم اعظم پڑھا ہے، اور اس کے یا ذی الجلال والاکرام کہنے سے آسمان کی قبولیت کے تمام دروازے کھل چکے ہیں، اب اس کے بعد جو بھی یہ دعا مانگے گا اللہ کے حکم سے اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی بڑے جو ہیں وہ بزرگ ہیں، ان سے منقول کیا جاتا ہے کہ جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم کو جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اسم اعظم کو پڑھے تو اس پاک نام کو دل سے پڑھے اور اس کے سوا اس کے دل میں کچھ اور نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ لازمی ہونا چاہیے جب وہ اسم اعظم کا ذکر کریں تو اس کے دل میں سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی چیز موجود نہ ہو، اور اتنی کثرت سے ذکر کرے، اتنی کثرت سے اسم اعظم کو ذکر کرے کہ اس کے تمام فیوز و برکات اس کو حاصل ہو جائیں اور اس کی حد نہیں، تو اس کے بعد آپ کی زبان میں ایک تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ جو اسم اعظم میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ستارے پر لکھا ہوا ہے، تو اسم اعظم کی اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات جو آپ کے سامنے واضح کرتی جاؤں کہ اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد آپ کی زبان میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی، تو آپ اس کو جو ہے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے اور اپنی ان حاجات کے لیے ہی استعمال کریں جن حاجات کو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پورا کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو کسی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی زبان کی تاثیر ختم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بد دعا کریں کسی بھی ایسے اسم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہو۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے اس کے ذریعے سے کسی کے لیے بھی بد دعا نہ فرمائیں۔ اسم اعظم معلوم ہونے کے لیے بڑی اہلیت اور بڑے ضبط اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ اس کو جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں جن کے اندر صبر، تحمل اور اہلیت موجود ہو۔ اگر کوئی انسان اس کا اہل نہیں ہے تو اسم اعظم کی تاثیر اس کی زبان سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک بزرگ کا قصہ بتا دیتی ہوں کہ ان کو اسم اعظم آتا تھا۔ ایک فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تمنا اور استدا کی کہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ تم اہلیت نہیں رکھتے ہو۔ فقیر نے کہا مجھے اس
مجھ میں اس کی اہلیت ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا اچھا تم فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ اور جو واقعہ وہاں پر پیش آئے اس کی مجھے خبر دو۔ فقیر اس جگہ گیا، دیکھا ایک بڑا شخص گدھے پر لکڑیاں لادے ہوئے آ رہا تھا۔ سامنے سے ایک سپاہی آیا جس نے اس بوڑھے کو مار پیٹ کی اور لکڑیاں چھین لیں۔ فقیر کو اس سپاہی پر بہت غصہ آیا، واپس آ کر بزرگ سے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اگر مجھے اسم اعظم آ جاتا تو اس سپاہی کے لیے میں بد دعا کرتا۔ بزرگ نے کہا کہ اس لکڑی والے سے ہی میں نے اسم اعظم سیکھا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ اگر اسم اعظم کے آپ اہلیت رکھتے ہیں، اگر آپ کو اسم اعظم کی فضیلت اور فیوز و برکات حاصل ہو جائیں تو اس کے ذریعہ سے آپ کسی کے لیے بھی بد دعا مت فرمائیں۔ اسی میسج کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ثابت شدہ اسم اعظم ہے، بہت ہی زبردست۔ جب انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو آپ کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے فوراً قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اور اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سوالات کے تسلی بخش جواب دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔